السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ دونوں بھائی وحشت زدہ انداز میں اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو یوسف یعنی صلاح الدین کی بے راہوری پر سلطان نور الدین محمود زنگی سے سر دربار انصاف مانگنے آئی تھی۔ نجم الدین عجوب نے پہلے سلطان کی طرف اور پھر امرائے دربار کی جانب دیکھا۔ جانباز سپہ سالار کو یوں محسوس ہوا کہ ہر آنکھ میں اس کے لیے لعنت و ملامت کا گہرا رنگ جھلک رہا ہے۔ ابھی نجم الدین عجوب ذہنی اور قلبی اذیت میں مبتلا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، نجم الدین عجوب، تم نے سن لیا اس غمزدہ لڑکی کی فریاد۔ نجم الدین عجوب اپنی نشست پر کھڑے ہوئے، ایک ایک حرف سن لیا ہے سلطان عادل۔ شدید غم سے نجم الدین عجوب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف کہاں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے غیظ و جلال جھلک رہا تھا۔ وہ کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس لیے دربار میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگرچہ نجم الدین عجوب ایک جانباز سپہ سالار تھا، وہ میدان جنگ میں ہمیشہ سر بے کف رہتا تھا، لیکن بیٹے کے اس ممکنہ جرم نے فولاذ کے عذاب رکھنے والے اس سپاہی کے جسم اور زبان میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ تم خود ہی اس تک ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ کل وہ بہر صورت دربار میں حاضر ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے غیظ و جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کی جان پر ہی کیوں نہ بنی ہو، کہ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین دربار بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ وہ غمزدہ لڑکی جس کا نام شاریہ تھا تیز قدموں سے سلطان نور الدین زنگی کے قریب پہنچی اور گریزاری کرنے لگی۔ سلطان عادل، میں بھرے دربار میں اپنی غم بیان نہیں کر سکتا۔ لڑکی، ہمیں بھی اس بات پر شرم آتی ہے کہ دختر قوم نامحرموں کے سامنے اپنی داستان علم بیان کرے۔ شاریہ سے خطاب کرتے وقت سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے اداسی جھلکنے لگی تھی۔ ہم تمہیں خلوت فراہم کر دیں گے، تم اپنے دل کی بات کہہ سکو اور عدالت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ وہ رات نجم الدین عجوب کے گھرانے پر بہت بھاری تھی۔ زبیدہ روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ نجم الدین عجوب اور اسد الدین شیر کو بخار میں مبتلا یوسف پر برس رہے تھے۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو کی جس عمارت کو برسوں کی انتھک محنت کے بعد تعمیر کیا تھا، تو نے اس کو ایک ہی لمحے میں ڈھا دیا ہے۔ بخار کی شدت سے یوسف یعنی صلاح الدین کا چہرہ تپ رہا تھا، پھر بھی اس نے قوت ارادی کو بروئے کار لا کر سنبھلنے کی کوشش کی اور ادب کے اس روایتی لہجے میں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، میں بے قصور ہوں۔ میں نے ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری کسی لغزش سے باپ دادا کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجھ پر الزام تراشی کیوں کی؟ نجم الدین عجوب کے لہجے سے شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو مجھ سے یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی، یوسف یعنی صلاح الدین نے نہایت معصومانہ لہجے میں جو کہا۔ اگر تجھ پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ہمارے عہدہ و منصب کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ذلت و ندامت کے ساتھ معزول کیا جا سکتا ہے۔ اسد الدین شیر کو کا لہجہ سخت غضبناک تھا، اگرچہ وہ اپنے اس بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سنگین صورتحال میں وہ ہراساں نظر آ رہا تھا۔ یوسف نے اپنی فطرت کے مطابق انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، محترم، ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر ہرگز نہیں ہوگا۔ یوسف نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ پیش کیا، اگر میرا گناہ ہے تو اس کا بوجھ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ نجم الدین عجوب اور اسد الدین شیر کو عجیب اذیت کشمکش میں مبتلا تھے کہ جب وہ یوسف یعنی صلاح الدین کی استقامت دیکھتے تو انہیں یقین سا ہونے لگتا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر جب انہیں اس غمزدہ لڑکی کی گریزاری اور بے قراری یاد آتی تو یوسف یعنی صلاح الدین گناہ گار نظر آنے لگتا تھا۔ بڑے سنگین اور اذیت ناک لمحات تھے جسے شامی افواج کا سپہ سالار اور اس کے اہل خانہ بری طرح متاثر تھے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا تھا جو یوسف یعنی صلاح الدین کے خلاف مدعی تھے۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی ردا و غم پوری طرح تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے یوسف یعنی صلاح الدین کی شہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا۔
اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی پھر بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شہسوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عدل۔ ہم والی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے یوسف یعنی صلاح الدین آپ کا مصائب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر اس کے لہجے سے بہت اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سلطان عدل ایک بے اعتبار شخص کو اپنے مصائب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے سختی تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن ظن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن عرصون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے اور اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یعنی یوسف کا تھا۔ مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسوں میں تیزی آ گئی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا، اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اور یوسف کے خیالات ہم آہنگی نہ ہو، قاضی ابن عرصون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں عورت مرد کا الگ ہونا ہی مناسب ہے تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زار و قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے جہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہ گار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے لڑکی کی تمام تفصیلات حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے۔ مگر قاضی ابن عرصون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھا، اس لیے وہ جوش و اضطراب میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاکیزہ اور سنجیدہ، میں اسے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع ہی نہیں رکھتا۔ قاضی ابن عرصون کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے یوسف آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عدل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں، بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن عرصون اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میرا کوئی والد وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں، کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن عرصون نے شاریہ سے سوال کیا۔ غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ دار، کوئی منصب و خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا مصائب خاص ہو یا قاضی ابن عرصون کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عدل، مجھے امان دی جائے۔ یک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہیں گی۔